ریان آپ یہاں صوفے پہ کیوں سو رہے ہیں؟ بیڈ پہ چلے نا۔ ہانیہ نے ریان کا ہاتھ پکڑ کر اسے آہستگی سے کھینچا تھا اور ریان جو صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا کر رہی ہو ہانیہ؟ وہ بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہانیہ یوں بے باکی سے اس کا ہاتھ پکڑ لے گی۔ کیوں پیچھے ہٹوں؟ میں بیوی ہوں آپ کی۔ آپ یہاں صوفے پہ سوئیں گے تو ہم ساتھ کیسے سوئیں گے؟ میں تو اس صوفے پہ نہیں آ سکتی نا، یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ہانیہ معصوم چہرہ لیے اپنی گول گول ہرنی جیسی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے ریان کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اس 14 سالہ لڑکی کو حیرت سے سر سے پاؤں تک تکنے لگا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ میرے ساتھ کیوں سوگی؟ جاؤ جا کے بیڈ پر سکون سے سو جاؤ، میں نے تمہارے لیے بیڈ چھوڑ دیا ہے۔ نہیں ریان، بچوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اب سے مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور میاں بیوی تو ایک ساتھ ہی سوتے ہیں، پھر آپ یہاں کیسے سو سکتے ہیں؟ معصومیت سے کہتی وہ ریان کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کھینچنے لگی اور ریان نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ تمہاری بچوں نے تمہیں بس یہی سکھایا ہے اور کچھ نہیں؟ وہ غصے میں پوچھ بیٹھا تھا، بنا یہ سوچے کہ اس کے سامنے کون بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں سکھایا ہے نا بچوں نے کہ آپ کو خوش رکھنا ہے، آپ کے لیے تیار ہونا ہے، اور بچوں نے مجھے خاص ڈریس بھی دیا ہے جو مجھے آپ کے لیے پہننا ہے۔ آپ کو دکھاؤں؟ وہ خوشی کے عالم میں کہتی وارڈروب تک گئی اور ریان نے اپنا سانس روکا تھا۔ اسے شانزے پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے نہ جانے ہانیہ کے دماغ میں کیا کچھ بھر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب ہانیہ پلٹ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت سی پرپل کلر کی نائٹی موجود تھی۔ وہ سلک کا پورا گاؤن تھا جو نہایت ہی نفیس تھا۔ یہ دیکھیں، بچوں نے کہا تھا مجھے یہ پہننا ہے، خوبصورت ہے نا؟ ہانیہ ہاتھ پھیرتی اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں اتار رہی تھی۔ ریان نے گاؤن اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے دور پھینکا، کہنے لگا اپنی بچوں کی باتوں پہ ذرا کم ہی آیا کرو، جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ اس نے ہانیہ کو دوبارہ بیڈ پہ جانے کے لیے اشارہ کیا، لیکن اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آپ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں ریان؟ میں آپ کی بیوی ہوں، کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کریں گے؟ ریان کے صبر کی حد پار ہوئی، مٹھیاں بھینچتا وہ اس کے قریب ہوا۔ تمہیں پتہ ہے پیار کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں مجھے سب پتہ ہے، آپ میری تعریف کریں گے، مجھے تحفہ دیں گے اور پھر میرے ساتھ سوئیں گے۔ اس نے ایک بار پھر معصومیت سے وہی بات دہرائی تھی۔ اچھا، اور پھر اس کے آگے؟ ریان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے آگے کیا؟ ہانیہ نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ بس صرف سو جائیں گے۔ اس نے دھیرے سے ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دباؤ ڈالا تھا۔ ہانیہ نے کچھ چونک کر اس کی جانب نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ بولو، اس کے آگے کیا؟ ریان اس کے کچھ اور قریب ہوا اور وہ ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ ریان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جاؤ جا کے سو جاؤ، اب دوبارہ مجھے تنگ نہ کرنا، ورنہ اچھی طرح بتاؤں گا کہ شادی کی رات اور کیا ہوتا ہے۔ ریان کے سخت لہجے پر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کے بیڈ تک پہنچی۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک نگاہ ریان پر ڈالی، جو اب بھی بہت بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ جلدی سے بستر پر لیٹ کر اس نے سر تک چادر تان لی۔ اس کا موڈ کافی حد تک بگڑ گیا تھا۔ بچوں نے تو یہی کہا تھا کہ اپنے شوہر کے قریب رہنا، اسے مٹھی میں کرنا، اس کا دل جیتنا، لیکن ریان تو میرے ساتھ سونے کو بھی راضی نہیں ہے۔ اب بچوں کو ہی پوچھنا پڑے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہانیہ دل ہی دل میں خود ہی سے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے گہری نیند آ گئی، جبکہ ریان صوفے پر بیٹھا پوری طرح چادر کے اندر چھپی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو صرف 14 سال کی تھی اور ایک لمحے میں ہی اس کی شریک حیات بنا دی گئی تھی۔ وہ نہ صرف اس سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، بلکہ اس میں بچوں جیسی معصومیت بھی تھی۔ اس کی بڑی بہن شانزے ہمیشہ اسے چلاتی آئی تھی اور ابھی بھی وہ شانزے کی ہی کہی باتیں کہہ رہی تھی۔ یہ بات ریان کو اچھی طرح معلوم تھی، لیکن وہ ہانیہ کو کیسے سمجھاتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے وہ گہری سانس لینے لگا تھا۔ زندگی نے ایسی کروٹ لی تھی کہ وہ خود بھی سنبھل نہیں پایا تھا۔
اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے وہ یوں اچانک شادی جیسے رشتے میں بن جائے گا۔ ہانیہ کے ساتھ آنے والی زندگی کا سوچ سوچ کر اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ ایک 14 سال کی الہڑ سی بچی تھی جسے شاید اس رشتے کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا، نہ ہی وہ ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل تھی۔ وہ تو بس ابھی اپنی شرارتوں میں ہی الجھی ہوئی تھی، اور یہی بات ریان کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ ماما سے بات کرے گا کہ اس کا اور ہانیہ کا کمرہ الگ کر دیا جائے۔ نہ ہی وہ اب تک اس شادی کو قبول کر پایا تھا، اور نہ ہی وہ ہانیہ کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو شروع کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ اسے مما سے کھل کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے صوفے پر پاؤں سکیڑے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر آئی تھی۔ زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز پر ریان کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے ہی شانزے کھڑی تھی۔ ابھی تک سو رہے ہو تم دونوں؟ ہم تو ناشتہ بھی لے کے آ گئے۔ شانزے کے لبوں پر کھلکھلاتی ہنسی تھی جسے دیکھ کر ریان کا تن بدن جل گیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ شانزے اسے تنگ کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے شانزے کو جگہ دے گیا تاکہ وہ آ کر اپنی بہن کو جگاتی۔ شانزے اندر آئی، ہانیہ کو سوتا دیکھ کے اس کے پاس چلی گئی۔ اٹھو ہانیہ، تیار نہیں ہونا؟ کب تک سوگی؟ وہ ہانی کو جھنجھوڑنے لگی۔ حسب عادت کافی دیر بعد ہانیہ نے آنکھیں کھولی، اور پھر اٹھتے ہی بجو کہہ کے وہ شانزے کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ ریان ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ صبح سویرے اسے کیا ہو گیا، جبکہ شانزے بھی سوالیہ نظروں سے ریان کو دیکھ رہی تھی۔ بجو، آپ نے کہا تھا ریان کے ساتھ سونا ہے، لیکن ریان نے مجھے صوفے پہ جگہ ہی نہیں دی اور نہ خود بیڈ پہ آیا، اور پتہ ہے ریان نے مجھے شادی کا تحفہ بھی نہیں دیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ریان کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ شانزے کے آگے وہ جی بھر کے شرمندہ ہوا تھا، اور شانزے نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے ہانیہ کو سمجھانا شروع کر دیا۔ ریان تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہانیہ کے منہ پہ ایک زوردار تماچا لگا دیتا جو اس کی عزت کا تماشا بنانے پہ تل گئی تھی۔ لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا، اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اسی پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی، بنا جانے کہ ان باتوں کے پیچھے کا مطلب کیا تھا۔ ریان سیدھے ماما کے کمرے میں پہنچا، جو بڑے سکون سے بیٹھی اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ ماما، یہ کیا مصیبت میرے سر پہ ڈال دی ہے؟ وہ غصے میں ماما کے پاس آ کے لیٹ گیا۔ ماما کی گود میں سر رکھ کر اسے دنیا جہان کا سکون نصیب ہو گیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بہت پیاری بچی ہے ہانیہ، تھوڑی کم عمر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گی، لیکن تمہیں تو پتا ہے نا وہ کتنے صاف دل کی ہے۔ ہاں، اتنے صاف دل کی ہے کہ اپنی بہن کے سامنے کمرے کی ہر بات کہہ رہی ہے۔ بے اختیار ہی ریان کے منہ سے یہ بات نکلی، اور پھر اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ اسے خود احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کی ماما کہنے لگی کہ شانزے اسے سنبھال لے گی، تم فکر نہ کرو، بس تم اس کا خیال رکھو۔ ابھی ابھی اس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، 20 دن بھی نہیں گزرے، اس کا غم بہت بڑا ہے۔ شانزے شادی شدہ نہ ہوتی تو میں شانزے کو ہی اپنی بہو بناتی۔ تمہارے بابا کی تمہارے شرافت انکل سے سالوں پرانی گہری دوستی ہے، اتنا تقاضا تو ہمیں نبھانا ہی پڑے گا نا کہ ہم ہانیہ کا خیال رکھیں۔ شانزے اپنے گھر کی ہے، لیکن ہانیہ کو میں تنہا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس گھر میں رکھنے کے لیے تمہارا اور اس کا نکاح ہونا ضروری تھا بیٹے۔ ریان کی ماما اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے مما، آپ کے کہنے پہ میں نے نکاح کر لیا ہے، لیکن اس کا اور میرا کمرہ الگ کریں۔ اس آفت کے ساتھ میں گزارا نہیں کر سکتا، ابھی مجھے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، اور وہ میرے سر پہ سوار رہے گی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ منہ بناتے ہوئے ریان نے ماما کی جانب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ تم دونوں کے رومز الگ کر دو۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ہانیہ پہلے اپنی پڑھائی پہ فوکس کرے۔ اب دنیا کو تو پتہ ہے نا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، تو بس ہمیں لوگوں کی باتوں سے خوف نہیں آئے گا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ
اگر میں کنواری جوان بچی کو ایسے ہی گھر میں رکھ لوں گی تو دنیا کیا کہے گی؟ اسی لیے تمہیں نکاح کے لیے مجبور کیا تھا میرے بیٹے۔ ریان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ماما نے اسے دھیمے سے سمجھایا تھا۔ ریان نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور وہ سکون سے اپنی ماما کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا۔ اسے اس بات پر سکون آ گیا تھا کہ کم سے کم اب اس کا اور ہانیہ کا کمرہ تو الگ ہوگا۔ شرافت انکل اس کے بابا کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ سالوں کی دوستی تھی اور بچوں میں بھی بہت زیادہ دوستی تھی۔ شانزے اور ریان کی تو گہری ہی دوستی تھی، لیکن ہانیہ بھی چھوٹی تھی۔ ریان نے اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا، لیکن اچانک شرافت انکل کی بیماری اور پھر ان کے آخری وقتوں میں انہوں نے خود ہانیہ کے لیے ریان کا ہاتھ مانگا تھا، جسے ریان کے بابا منع نہیں کر پائے تھے، اور ہانیہ اور ریان کا بہت اچانک ہی نکاح ہو گیا تھا۔ پھر ان کا انتقال ہوا تو ہانیہ کی رخصتی بھی لینی پڑی۔ اسے اکیلے گھر میں چھوڑنا ہرگز بھی ممکن نہیں تھا، اور اب ہانیہ اس کی بیوی بن کے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ وہی کرتی تھی جو شانزے اسے کہتی تھی، اور شانزے جان بوجھ کے شرارتاً اسے اکساتی تھی تاکہ وہ ریان کو تنگ کرے۔ اپنا اور ہانیہ کا کمرہ الگ کروا کے ریان کے دل کو سکون آ گیا تھا، کیونکہ اسی شام ریان کی ماما نے خود ہانیہ کو ایک دوسرا کمرہ سیٹ کروا کے دے دیا تھا۔ اس بڑے سے گھر میں 6 کمرے تھے۔ ہانیہ کے لیے کمرے کی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن ہانیہ کو بہت پریشانی ضرور ہوئی جب اسے پتا چلا کہ اس کا اور ریان کا کمرہ الگ الگ ہو گیا ہے۔ تو وہ دوڑی دوڑی ریان کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، آپ نے مجھے اپنے کمرے سے کیوں نکالا ہے؟ وہ ناراضگی سے ریان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ ریان نے ایک دفعہ پھر سر پکڑ لیا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہانیہ؟ یہ میرا کمرہ ہے اور مجھے اپنا کمرہ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ کل بھی میں ساری رات اس صوفے پر نہیں سو سکا تھا۔ ریان نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ ہاں تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ صوفے پر سوئیں؟ آپ میرے ساتھ بھی تو سو سکتے تھے۔ خبردار، جو آئندہ ایسی کوئی بھی بات کہی تو، ریان نے ایک دم سختی سے کہا اور ہاتھ پکڑ کے ہانیہ کو کمرے سے باہر کھڑا کر دیا۔ اب دوبارہ میرے کمرے میں دروازہ بجائے بغیر مت آنا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے ریان واپس بستر پہ آ کے بیٹھ گیا تھا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی کہ اگر یونیورسٹی کے دوستوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ بھی ایک 14 سال کی بچی سے، تو نہ جانے اس کا کیا امیج بنے گا۔ اور رقیہ تو کب سے اس کے پیچھے لگی تھی، وہ اس کی محبت میں دیوانی تھی، بار بار اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی، لیکن ریان ہمیشہ یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتا کہ پہلے پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے، پھر ہی وہ اس طرح کے کسی معاملے میں پڑے گا۔ لیکن یہاں تو سیدھے اس کا نکاح ہی ہو گیا تھا، اور وہ بھی ہانیہ جیسی کم عمر اور نادان لڑکی سے، جو بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، بنا یہ جانے کہ وہ کس رشتے کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ہانیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور فوراً شانزے کو فون لگایا۔ بجو، ریان نے تو مجھے اپنے کمرے سے ہی نکال دیا، مجھے تو اکیلے نیند بھی نہیں آتی، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ دوسری طرف شانزے بھی حیران رہ گئی۔ کیوں ہانیہ؟ اس نے تمہیں کمرے سے کیوں نکالا؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ نہیں بجو، ریان نے نہیں نکالا، بلکہ آنٹی نے کہا کہ پہلے اچھی طرح پڑھائی کرو، پھر اس کے بعد تم ریان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، بس اسی لیے۔ ہانیہ نے فوراً بات سنبھال لی کہ کہیں شانزے جھگڑا کرنے کے لیے ریان کے پاس ہی نہ پہنچ جاتی۔ ریان اور اس کی دوستی ایسی ہی تھی کہ وہ ہر بات پر ریان سے جھگڑا کیا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک کی ہے آنٹی نے، ہانیہ، لیکن ریان پہ نظر رکھنا، اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ یونیورسٹی جاتا ہے وہ، اور وہاں تو ایک سے بڑھ کے ایک حسین لڑکیاں ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو تمہیں چھوڑ کے کسی اور کے چکر میں پڑ جائے۔ شانزہ نے اسے بڑی بہنوں کی طرح سمجھایا تھا۔ جی بجو، میں سمجھتی ہوں، وہ نہ سمجھی کے عالم میں سر ہلاتے ہوئے اپنے سمجھنے کے بارے میں کہنے لگی، جبکہ سمجھ اسے کچھ نہیں آئی تھی۔ فون بند کر کے وہ بستر پہ لیٹ گئی اور اس کے ذہن میں اس کے باپ کا آخری لمحہ چل رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بابا، آپ مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ ریان نے تو مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا، جبکہ آپ تو ہمیشہ مجھے اپنے پاس سلاتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ ہی سوتی آئی تھی، اس لیے اسے بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگلے ہی دن نہ جانے کس طرح ریان کے دوستوں کو یہ خبر مل گئی۔ اس کے یونیورسٹی پہنچنے کی دیر تھی
کہ رقیہ نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ تم نے شادی کر لی ریان، بنا فیوچر سیٹ کیے؟ میرے سامنے تو تم بہت باتیں کہتے تھے کہ ابھی تمہیں فیوچر بنانا ہے۔ میں بھی تو دیکھوں کون ہے تمہاری بیوی، لاؤ تصویر دکھاؤ۔ رقیہ غصے اور نفرت کی انتہاؤں پر تھی۔ رقیہ میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ریان نے آہستگی سے سمجھانا چاہا۔ میں کیا غلط سمجھ رہی ہوں؟ تم شادی کر کے آ گئے ہو، چاہتے ہو کہ میں تمہاری شادی کو قبول کر لوں؟ دکھاؤ مجھے کون ہے وہ جسے مجھ پہ فوقیت دی ہے۔ رقیہ پاگل ہو رہی تھی۔ رقیہ بہت مجبوری میں میری شادی ہانیہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ اس کے بابا میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ ریان نے رقیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کہیں یونیورسٹی میں ہی کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے، لیکن رقیہ حیران پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ ہانیہ؟ وہ تو 14 سال کی بچی، تم تو اسے بچی بچی کہتے تھے، تم نے اس سے شادی کر لی؟ رقیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ریان کو دیکھ رہی تھی۔ میری مجبوری تھی رقیہ، وہ تنہا رہ گئی تھی، اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ او اچھا، تو تم نے شیلٹر ہوم کھول رکھا ہے، جسے سہارے کی ضرورت ہوگی تم اس سے شادی کر کے اسے رکھ لو گے۔ مجھے بھی سہارے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اچانک ہی رقیہ زبردستی اس کے سینے میں سما گئی۔ ریان کا سانس اٹکا تھا۔ ارد گرد آتے جاتے اسٹوڈنٹس ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو رقیہ؟ اس نے جلدی سے رقیہ کو دور کیا تھا۔ وہی کر رہی ہوں جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تم اپنے کریئر کے لیے مجھے اگنور کر رہے ہو، لیکن اب پتا چلا تمہیں تو کم عمر لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ تو پھر بتاؤ کیسی رہی تمہاری ویڈنگ نائٹ؟ شٹ اپ رقیہ، جو منہ میں آ رہا ہے کہتی چلی جا رہی ہو۔ ریان غصے میں آگے بڑھ گیا۔ گروپ کے باقی دوستوں نے رقیہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر اتر آئی تھی۔ ریان کی زندگی میں کوئی اور شامل ہو گئی، یہ بات رقیہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سارا دن اس نے یونیورسٹی میں ریان سے کوئی بات نہ کی، اور ریان نے سکون کا سانس لیا تھا کہ رقیہ نے کوئی تماشا کھڑا نہیں کیا تھا۔ لیکن جب شام کو وہ گھر پہنچا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں رقیہ پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا اور وہ سامنے بیٹھی ہانیہ کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، جبکہ ہانیہ کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں کو ریان نے فوراً محسوس کیا۔ وہ ایک دم ہی اندر داخل ہوا۔ رقیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رقیہ اس کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ کیا ہو گیا ریان؟ تمہاری وائف سے ملنے آئی ہوں۔ مسکراتے ہوئے رقیہ نے ہانیہ کی جانب دیکھا، جو ایک دم ہی ڈرائنگ روم سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ کیا کہا تم نے ہانیہ سے؟ وہ بہت شدید غصے میں آیا تھا۔ کیا کہوں گی، بس یہی بتایا ہے کہ 2 سال سے تم نے مجھے اپنے انتظار میں بٹھا رکھا ہے اور اب شادی اس سے کر لی۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم نے اس سے بہت مجبوری میں قبول کیا ہے اور جلد ہی تم میرے ساتھ رشتے میں جڑنے والے ہو۔ مسکراتے ہوئے رقیہ نے اپنی حرکت کا خلاصہ کیا۔ ریان نے گہرا سانس بھرا۔ یہ تم نے کیا کر دیا رقیہ؟ جاؤ یہاں سے۔ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ اسے نکالو یہاں سے۔ رقیہ فوراً اس کے قریب آ گئی۔ رقیہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ میرا گھر ہے، اور وہ تو شکر ہے کہ ماما اس وقت گھر پہ نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ تم میری دوست ہو اور کچھ بھی نہیں، یہ بات میں تمہیں 2 سال سے سمجھا رہا ہوں۔ دوست تو تم ہانیہ کو بھی کہتے تھے، بلکہ بچی کہتے تھے، اس سے تو تم نے شادی کر لی۔ میری باری میں کیا پرابلم ہے؟ بتا دو اپنی بیوی کو کہ تم نے اسے کس مجبوری میں اپنایا ہے۔ جلد ہی تم اسے ڈیورس دے دو گے اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہانیہ جو اپنا موبائل فون لینے کے لیے واپس ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی تھی، ڈیورس والی بات پر ایک دم سہم گئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ڈیورس کیا ہوتی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہی، اور پھر اسے احساس ہوا کہ رقیہ باہر والے دروازے سے نکل چکی ہے۔ اس نے اندر جھانک کر ریان کو دیکھا، جو صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ہانیہ اندر داخل ہوئی
مرے مرے قدموں سے اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا، واپس باہر جانے کے لیے نکلنے لگی۔ رکو ہانیہ، میری بات سنو۔ ہانیہ کے دل کو ڈھارس ہوئی کہ شاید ریان اس لڑکی کی نفی کرے گا۔ ہانیہ نے پلٹ کے امید بھری نظروں سے ریان کو دیکھا۔ ماما کو مت بتانا کہ رقیہ یہاں آئی تھی، ورنہ ان کو جواب دینا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ہانیہ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے رقیہ کے بارے میں بات چھپانے کو کہہ رہا تھا۔ ہانیہ سر ہلا کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ دل ایک انجانے سے رشتے میں بندھ چکا تھا۔ ریان کی محبت کو وہ کہیں نہ کہیں اپنے دل کے کسی خانے میں محسوس کرنے لگی تھی۔ کم عمر سہی، لیکن نکاح جیسے پاکیزہ رشتے نے اس کے جذبات کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شانزے کا فون آیا۔ اس نے روتے ہوئے ساری تفصیل شانزے کو بھی سنا ڈالی۔ تم نے اس لڑکی کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا ہانیہ؟ اس کا وہ حشر کرتی دوبارہ تمہارے گھر میں قدم نہ رکھتی۔ میں خود ریان سے بات کرتی ہوں، شانزے غصے میں کہہ رہی تھی۔ نہیں بچو، ریان سے کچھ نہیں کہیے گا۔ اچھا پھر میری بات سنو، تم اس کی بیوی ہو۔ رات کو خوب اچھی طرح تیار ہو کے اس کے پاس جاؤ، کمرے میں چلی جانا اور اس کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ شانزے کسی بھی طرح بس اپنی بہن کا گھر بسانا چاہتی تھی، اسی لیے اسے طرح طرح کے مشوروں سے نواز رہی تھی۔ وہ خود بھی تو 18 سال کی ہی تو تھی، جتنی عقل تھی اتنے ہی مشورے دے رہی تھی۔ بچوں میں کیوں جاؤں گی؟ ریان کسی اور سے محبت کرتا ہے اور میں خود جا کے اس کے گلے میں پڑ جاؤں؟ مجھے نہیں جانا۔ ہانیہ کا دل راضی نہ ہوا۔ ارے بے وقوف شوہر ہے تمہارا، کسی اور کے ساتھ چلا گیا تو ساری زندگی آنسو بہاتی رہ جاؤ گی۔ کہہ رہی ہوں نا، اچھے سے تیار ہو کے اسے اپنی محبت کا احساس دلاؤ۔ محبت؟ ہانیہ نے ایک دم ہی چونکی۔ اس نے اس لفظ پر تو کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اسے تو بس یہ معلوم تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے۔ اس نے ڈراموں میں بھی نئی نویلی دلہنوں کو تیار ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے پاس ویسے کپڑے نہیں تھے۔ وہ فوراً کہنے لگی، بچوں میرے پاس کہاں ہیں اچھے کپڑے، وہی پرانے کپڑے ہیں جو میں گھر سے لے کے آئی تھی۔ اچھا بات سنو، میں ڈرائیور کے ہاتھ ایک شاپر بھیج رہی ہوں، تم رات کو خوب تیار ہو کے ریان کے کمرے میں چلی جانا اور اس کے آس پاس رہنا، وہ خود ہی تم پر توجہ دے گا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ شانزے نے ایک دفعہ پھر پوچھا تھا۔ جی بچو ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد شانزے کا ڈرائیور اسے شاپر دے کر چلا گیا۔ اس نے شاپر کھول کے دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے خود ہی سے شرمندہ ہو گئی۔ فوراً شانزے کو فون لگایا۔ بچو یہ کیا ہے؟ اتنا چھوٹا بلاؤز اور یہ ساڑی، یہ تو نیٹ کی ہے، میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ تو تم سے کس نے کہا کہ پہن کے محلے والوں کے سامنے جاؤ؟ اپنے شوہر کے سامنے ہی جانا ہے، اچھی طرح تیار ہو کے جانا۔ شانزے نے اسے اپنی ایک خوبصورت ساڑی بھیجی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بس کسی بھی طرح ہانیہ ریان کے دل میں جگہ بنا لے، اور سچ تو یہ تھا کہ چھوٹی بہن کو لے کر وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کا نکاح ہونے کے باوجود شانزے کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ کہیں ریان کسی پل یہ رشتہ توڑ نہ دے، کیونکہ اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ ریان نے بہت مجبوری میں یہ رشتہ جوڑا ہے۔ 11 بجتے ہی ریان کے ماما بابا دونوں اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے تھے۔ دونوں ہی ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ تھے، اسی لیے دوائیاں لیتے ہی انہیں نیند آ جاتی تھی۔ شانزے نے اسے کہا تھا کہ ان کے سونے کے بعد وہ تیار ہو کر آسانی سے ریان کے کمرے میں جا سکتی ہے، اسی لیے شانزے نے 12 بجے کا انتظار کیا، اور پھر 12 بجتے ہی وہ ساڑی پہنے، اپنے لمبے سیاہ بال کمر تک کھولے، آنکھوں میں کاجل لگائے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر ایک خوبصورت لڑکی تھی جو اس لباس میں اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس عمر میں بھی جوانی اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ اس کے چہرے کا نکھار ہی الگ تھا۔ شاید یہ اس کی معصومیت تھی جو خوبصورتی بن کے اس کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ ہانیہ نے تیار ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ کھول کے جھانک کے دیکھا۔ باہر چاروں طرف سناٹا تھا۔ وہ آہستہ سے
ریان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ریان کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو وہ دوسری طرف منہ کیے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کرتا نظر آیا۔ ہانیہ آہستگی سے اس کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے اسے مخاطب کرے، اس لیے بالکل آہستگی سے وہ ریان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آہٹ پر ریان نے ایک دم چونک کر اس کی جانب دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہرگز بھی 14 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بہت ہی حسین لڑکی نظر آ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ریان اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا اور وہ شرم سے چور اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ شانزے کے کہنے پہ تیار ہو کے یہاں تک تو آ گئی تھی، لیکن اب اسے خود ہی شرمندگی ہو رہی تھی۔ ریان کو ایک لمحے میں ہوش آیا۔ یہ کیا ہے؟ اتنی تیار ہو کے کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کس کی ساڑی پہن رکھی ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ رقیہ کی باتوں کے بعد ہانیہ دوبارہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گی، لیکن وہ تو سج دھج کے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ہانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ مجھے ڈیورس تو نہیں دیں گے نا؟ مجھے کبھی خود سے دور نہ کریے گا ریان، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ ہانیہ نے بنا سوچے سمجھے دل کی بات کہہ دی۔ ہانیہ کے منہ سے ڈیورس کا سن کر ریان چونک اٹھا۔ تم سے کس نے کہا میں تمہیں ڈیورس دوں گا؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ رقیہ، اس نے کہا تھا نا آپ سے۔ آپ بھلے اسے دوسری شادی کر لیجیے گا، لیکن مجھے ڈیورس نہیں دیجیے گا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ریان کا دل ڈوبا تھا۔ رقیہ کی باتوں کو سیریس نہ لو، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں تمہیں کوئی ڈیورس نہیں دے رہا، اب جاؤ اور جا کے آرام کرو۔ ریان نے منہ پھیرا تھا۔ اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر وہ ہانیہ کے ساتھ کوئی تعلق بنا لے، اسی لیے اسے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ کیوں بار بار مجھے خود سے دور کرتے ہیں ریان؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے۔ ہانیہ نے ریان کے شانے پر سر ٹکایا تھا۔ بے اختیار ہی ریان کا ہاتھ اس کے بالوں میں پہنچ گیا تھا۔ ہانیہ کے منہ سے محبت کا اظہار سن کے اس کے دل کو اطمینان ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ فی الحال ان دونوں کو دور رہنے کی ضرورت ہے، لیکن ہانیہ کہاں کبھی کچھ سمجھتی تھی۔ اس کے دماغ میں تو شانزے کی باتیں بیٹھ گئی تھیں کہ اگر وہ ریان کی نہ ہوئی تو کوئی اور ریان کو اڑا کر لے جائے گی۔ ہانیہ کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو ریان کے دماغ کو پوری طرح مدہوش کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں جاؤ نا، وہ بہت دھیرے سے بولا تھا۔ خود سے ہارنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر ہانیہ کچھ اور پل اس کے قریب رہی تو وہ پوری طرح بہک جائے گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ہانیہ اس کے سینے میں ہی سما گئی۔ ریان نے آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا تھا۔ کیوں پریشان کرتی ہو مجھے؟ دیکھو میں اسائنمنٹ بنا رہا ہوں، تمہیں بھی کل اسکول جانا ہوگا نا، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ دھیرے سے اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس پل ہانیہ کو خود سے دور کرے، لیکن وہ ہانیہ اور اپنے رشتے کو ایک خوبصورت طریقے سے شروع کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے پہلے وہ ہانیہ کو وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ ابھی بچی تھی، اس رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی تھی۔ اگر بعد میں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہوتا تو یہی بات ریان کو مشکل میں ڈالتی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عمر کا خاصا فرق تھا۔ چلو اب مجھے کام کرنے دو۔ ریان نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر ہانیہ نے مزید اسے کس کر اپنے بازوؤں میں جکڑا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی، آپ کے پاس۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے ریان کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ ریان کا دل پوری طرح ڈول گیا تھا۔ ہانیہ اٹھو چلو۔ اس نے ہانیہ کو صوفے سے اٹھا کے کمرے سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازے پر ہی اٹک گئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے میری بات کو؟ مجھے نہیں جانا نا، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی، بابا کی بھی یاد آتی ہے۔ ہانیہ نے ناراضگی سے منہ پھلایا تھا۔ دیکھ لو،
میری شدتوں کو سہ نہیں سکوگی۔ اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر ریان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کوئی بھوت تھوڑی ہیں۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ ریان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں۔ ہانیہ ایک دم ہی گھبرا گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ریان اس طرح اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لے گا۔ ریان نے اسے سیدھے بستر پہ پھینکا تھا اور آہستگی سے اس کے قریب ہو کر لیٹ گیا تھا۔ ہانیہ کی سانسیں ریان کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں اور وہ اس کی قربت میں دہک اٹھا تھا۔ اگر ہانیہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر وہ کیوں اپنے دل پر بند باندھتا؟ یہی سوچ کر اس نے دھیرے سے ہانیہ پر اپنی محبت نچھاور کرنی شروع کر دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہانیہ پوری طرح اس کی محبت میں قید ہو چکی تھی۔ بہت خوبصورت رات ان کی زندگی میں چلی آئی تھی، جہاں وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ صبح کی سورج کی کرنیں ہانیہ کے چہرے پر پڑی اور اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ پاس سوتے ریان کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ شرم سے چور ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اٹھتی، ریان نے اسے دوبارہ اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سو جاؤ کچھ دیر اور۔ وہ نیند میں بھی اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ ہانیہ نے پرسکون ہو کر اس کے بازو پہ سر ٹکا لیا۔ 11 بجے کے قریب ماما کے دروازہ بجانے پر ریان کی آنکھ کھلی۔ ہانیہ دوبارہ اس کے برابر میں سو چکی تھی۔ جی ماما آ رہا ہوں، کہہ کے اس نے ماما کو مطمئن کیا۔ پھر ہانیہ کو جگایا۔ اٹھو، ماما ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ہانیہ کے بالوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر کیچر لگاتے ہوئے اس نے جلدی سے بستر سے کھینچ کے کھڑا کیا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہانیہ اٹھنے میں کتنی دیر لگاتی ہے۔ وہ جلدی سے بستر سے اترنے لگی تو ریان نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور آہستگی سے کہنے لگا، خبردار جو کمرے کی کوئی بات باہر نکلی تو شانزے کے سامنے کچھ نہ کہنا۔ میاں بیوی کے درمیان کی کوئی بات کسی تیسرے کو نہیں بتاتے۔ انگلی اٹھاتے اس نے تنبیہ کی تھی۔ ہانیہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں تیار ہو کے ڈائننگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ ریان کی ماما نے ان دونوں کو حیرت سے ایک ساتھ کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن چند ہی لمحوں میں انہیں ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی دونوں کو ناشتہ دینے لگی۔ آج دونوں کی ہی چھٹی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شانزے چلی آئی۔ وہ اشارے سے ہانیہ کو تنہائی میں طلب کر رہی تھی اور یہ بات ریان نے دیکھ لی تھی۔ شانزے اور ہانیہ ایک کونے میں جا بیٹھے۔ بتاؤ کیا ہوا رات کو؟ تم نے دل جیتا اپنے شوہر کا یا نہیں؟ شانزے اسے کرید رہی تھی۔ بچوں، وہ ریان نے کہا کہ کمرے کی بات کسی کو نہیں بتاتے۔ ہانیہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں چرائیں تھیں۔ ریان جو ان دونوں کو راز و نیاز کرتے دیکھ کے قریب آیا تھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کا بس چلتا تو ہانیہ کا گلا دبا دیتا، جس نے ایسی بات کر کے اسے شانزے کے آگے بھی شرمندہ کر دیا تھا، جبکہ شانزے نے ہانیہ کو گلے سے لگا لیا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھیں۔ ریان کچھ دیر ان دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر لوٹ آیا تھا۔ ہانیہ کو کچھ بھی سمجھانا بے سود تھا۔ اس کے چہرے پر خود بخود دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زندگی اب اسی نٹ کھٹ سی ڈگر پہ چلنے والی تھی، کیونکہ اتنی جلدی معصوم سی ہانیہ کو عقل نہیں آنی تھی۔ لیکن وہ اپنی سمجھ اور اپنی ذمہ داریوں سے ہانیہ کو سنبھالنے کے قابل تھا۔ جن رشتوں میں عمر کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، وہ رشتے ہمیشہ حد سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ انسان کی ہر خامی کو ڈھکنے کا ہنر رکھتا ہے۔ جن رشتوں کو لوگ بے جوڑ کہتے ہیں، در حقیقت انہی رشتوں میں محبت کا درخت تیزی سے پھلتا پھولتا ہے۔ ہانیہ اور ریان کی زندگی بھی آنے والے دنوں میں مزید خوبصورت ہونے والی تھی، جسے ریان کو رقیہ جیسی لڑکی کے سائے سے ہمیشہ بچا کر محفوظ رکھنا تھا۔